نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک جزاک ہند لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامنے نہ ہوئے کہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس تصوف دے اندر قرب الہی دا ذکر کراں قرآن کریم دی سورہ کاف دی 16ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور اسی ایدی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہیں اللہ رب العزت نے دسیا کہ میں بندیاں دی شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہیں اللہ رب العزت ساڑھے نہ قریب ہے قرآن سنو دے چیزاں ثابت ہے کہ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن دے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے اس واسطے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کیتھے لبیندا ہو اپنے قرآن پاک دسیا میں معکم میں تواڈے نال ہاں فثم وجہ اللہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے یہ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے تو قرآن پاک نے رب نے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا وہ طریقہ بھی دس سکتا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ تسی میرا قرب جڑا تاں ہی حاصل کر سکتے ہو اگر پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر کے راہ مولا دے مسافر بنو گے تلاش مولا ہی لگو گے اور پھر اللہ طرف دوڑو گے سچے دل نہ ریاضت مجاہدہ محنت کرو گے تو سونے رب نے فرمایا کہ میں تانوں جیڑا بھی میری راج ریاضت و مجاہدہ محنت کردا ہے تے اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی کرنا جہدے بارے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اور اللہ رب العزت پھر انسان کی صدق سچائی دیکھتا جب ریاضت و مجاہدہ کردا اللہ تعالیٰ ودتا رہندا اللہ کے اللہ پاک اس جنت چ وہ پہنچاؤ گے جتھے نہ حور ہے نہ قصور ہے اللہ پاک اس جنت دی نعمت انہوں دین گے اور اللہ کا قرب خاص ہے اللہ پاک دے سب تو قریب اگر کوئی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ پاک دے قرب خاص ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دے اس خاص قرب چاہ جتھے کسے نبی مرسل فرشتے دی پہنچ نہیں اور یہ قرب جڑا ہے ترقی کرتا رہتا ہے کوئی بھی فرد بشر نبی ولی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دے اس مراتب دے پہنچنا وہ گردے راہ نو پاؤنا تو دور دی گل ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرو میرے نال رہو تو سچا مومن ہر ویلے
ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاردا سر تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندا مرنے بن کے پھر پیشوا دے کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونا کے حاضر و موجود رہندا کلمہ ذات مولا جو ڈبا رہندا فنا پہ توحید کر پھر توحید رہندا روز اللہ دی نیتی نماز عشق نو ترقی دندا رہندا اپنے دوجیاں دے معاملات نو اللہ سونا سپرد دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کردا اور اس رات دن رات خوب ریاض کو مجاہدہ کردا اپنی راتاں آباد تو ریاض کا راستہ کردا حتیٰ کہ دید مولا دی نعمت حاصل کردا اپنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردا جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ انسان تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ طرف جان والا رستہ جڑا سنے رب نے قرآن سے دسیا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ وڑا اللہ تک جا پہنچدا اور مزید سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا یہ خسارے وچ آ انہوں نے میں حساب نہیں لینا انہوں نے بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا دے سارے اعمال ضائع کافر و منافق اسے واسطے دیدار الہی دیاں گلاں نوں چھپاؤندے نے حالانکہ سنے رب نے قرآن چ لکا اللہ دے دیدار دا ذکر کیتا اسے دنیا دی مولا دی نعمت حاصل انسان کر سکتا ہے اتنے دید مولا دی نعمت حاصل ہو تو آخر کھلیاں اکھاں دیدار الہی نصیب ہوئے گا ہر یہی اللہ والے ہیں جنہوں نال اللہ محبت کردا ہے اللہ نہ محبت کردے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب سونے نے گل فرمائی کہ جس شخص نے میرے کسی ولی نہ دشمنی کی تھی میرا وہ اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جنہ چیزاں نہ میرے تو قریب ہوندا رہندا ہے انہاں وچوں سب تو محبوب چیزاں وہ نے جڑیاں میں وہ فرض قرار دتیاں نے اور میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوندا رہندا ہے اتوں تک کہ میں وہ محبت کرن لگ پینا اور جب میں وہ محبت کرن لگدا تو پھر تو میں وہ کن بن جانا جنہ سندا وہ اکھاں بن جانا جہاں دیکھدا وہ ہاتھ بن جانا جہاں پھڑدا وہ پیر بن جانا جہاں وہ چلدا اگر وہ میرے اگے کسی چیز کا سوال کردا یعنی میرے کو شاید منگدا تو میں انہوں ضرور دینا اور اگر وہ کسی چیز تو میری پناہ چاہتا تو میں انہوں ضرور پناہ دینا اگر کسی چیز کے کرن دے وچ مینوں اتنا تردد نہیں ہوندا جنہ کہ تردد مومن دی روح قبض کرن ویلے ہوندا جہاں موت نوں ناپسند کردا اور مینوں انہوں غمگین کرنا ناپسند ہوندا جنہ سونے نے دسیا کہ میرا بندہ میرے نال محبت کردا تو میں وہ محبت کردا بقول شاعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے پھر سنا فرماندا کہ میں کن ہاتھ پیر بن جانا یہ نہیں وہ باطنی تصرفات اضافہ کر دینا ورنہ اللہ کا پاک ہے جسم تو قوت سماج اضافہ کر دینا اور انتہائی عرضی دیاں کنیم دا عطا فرما دینا ایک قدم اتنے رکھیا دوجا قدم عرش اعظم تے جا رکھدا ایک قدم اتنے رکھیا دوجا مدینے پاک جا رکھدا یعنی انہوں میں یہ تصرفات جڑے باطنی عطا فرماؤنا بلکہ کون دی نعمتاں بھی دے دینا یعنی جہاں شخص بھی اللہ پاک دے جنہ قریب ہوندا کہ قریب اللہ تاں ہی ہوندا اگر انسان سچے دل ایمان لے سچی توبہ نصوح کرے پھر پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے رحمانی توحیدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر لے رہے مولا دے مسافر بنے تلاش مولا جی لگے ریاض کو مجاہدہ کرے دن رات اللہ دی عبادت بندگی کرے ماسو اللہ تو الگ ہو گئے خوب ریاض کو مجاہدہ کرے پھر ہی انہوں نعمت حاصل ہوں گی پھر اللہ پاک انہوں ایک سند عطا فرما دے جیسا قرآن سورہ رب نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایسی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ سونے فرمایا میں تھوڑے شاہ کو بھی نیڑے ہاں اللہ سونے دے قرب نو محسوس کریے
اس احساس نو بدائیے اور پھر اس رات محنت کریے اور اس قرب نو ترقی دئیے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لئیے اور جدے مولا دی نعمت حاصل کر لئیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کمل معجز مسکین بے سارا انسان شاہ پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے اپنے دائمی ذات نعمت عظمہ دولت و کبر عطا فرمائے اللہ بس باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔